अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द न्यूज़ रिव्यू संगत माया जो मेज़बान फयाज़ नाज़रीन गुफ्तगू कंदासूं मुल्क के सियासी मंज़रनामे ते जित को केतिरनि ॾींहंनि खां वठी मुंझारे जो शिकार मामलो नोटिफिकेशन वारो नोटिफिकेशन ख़बर न आहे जॾहिं पाक फ़ौज सां लाॻापियल हुजे त मौजूदा जेका कप्तान जी सरकार आहे उहा हमेशह जेका आहे परेशान थी वेंदी आहे। अॻे असांखे यादि आयो आहे त जॾहिं पंहिंजो एक्सटेंशन जो मामिलो हुयो असांजे आर्मी चीफ जो उन वक़्तु बि नोटिफिकेशन ॾाढी गड़बड़ पैदा कई हुई ऐं परेशानी जो सबबु बणियो असांजी हुकूमत लाइ। हिन भेरे ख़ुदि जेको आहे जेके फ़ौज जूं मुक़ररियूं हुयूं ख़ासि तरह DGI जी मुक़ररी ते असांजे कप्तान साहिबु हिकु दफ़ो ॿीहर परेशानी खे मुंहुं ॾिनो, पर आख़िरकार अॼु उहा नोटिफिकेशन निकिरी वियो ऐं उहो नोटिफिकेशन उअं ई निकितो जीअं DGI-SPR जी जेका आहे पंहिंजो ट्वीट हुई। हिन सॼे मामले जो जाइज़ो वठूं था। राब्तो कयो आहे असां मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी नाम्यारे तर्जुमेगार जनाब अवैस तौहीद साहब सां। अवैस तौहीद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी भाई साहब, भैया साहब। अवैस साहब, किस तरह देखते हैं कि आखिरकार ये मसला सुलझ ही गया जो काफ़ी दिनों से उलझा हुआ था? जी हाँ, एक पहली मरतबा इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की हुकूमत के दरमियान एक तनाज़ा खड़ा हो गया था, और वो भी हमारे मुल्क में जो सबसे ताकतवर तैनाती है, यानी कि ISI के सरबराह की तैनाती, जिसका ऐलान कर दिया था इस्टेब्लिशमेंट ने, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे इमरान खान साहब के या उनकी हुकूमत के, और उससे एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप इनकी स्टेटमेंट देखें, बयान देखें, तो उसके अंदर ये है कि जी इमरान खान साहब ने उम्मीदवारों को इंटरव्यू किया, तो वो मेरे ख्याल में फेस सेविंग है हुकूमत के लिए। और दूसरी जानिब जो ऑलरेडी जो भी आप अपने इंट्रो में कह रहे थे कि जो ISPR का स्टेटमेंट था उसी के मुताबिक वो अप्रूवल आई है, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं वो मुस्तकबिल के ISI के सरबराह होंगे। तो इसका मतलब है कि एक तरह से मामला टल तो गया और हल भी हुआ जिस तरह आप कह रहे हैं, लेकिन इसके अंदर दो बातें हैं। एक तो 20 नवंबर की जो डेट है, क्योंकि जो पहली इत्तलात आ रही थी और जो पूरे इक़्तिदार के हलकों के अंदर गर्दिश थी वो थी पहले दिसंबर की। इमरान खान साहब ने कहा है कि जी दिसंबर तक जनरल फयाज हमीद साहब को रखें, तो वो उसके बाद फिर 20 नवंबर की डेट आ रही थी। अब से कोई 15 रोज से 12 रोज से मैं सुन रहा हूँ 20 नवंबर का, तो 20 नवंबर तक क्या ऐसा मामला हो जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये फेस सेविंग है और दोनों तरफ है। एक तरफ रिलीफ है, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ बहुत बड़ी रिलीफ है कि मामला जो है मजीद तनाज़े की तरफ नहीं बढ़ा और हल हो गया, जैसे उन्होंने जो नाम बताए थे। और वो यही बात कर रहे थे जो हमारी उनके हलकों से बात हो रही थी भैया साहब, कि हमारे लिए ये जो हमने आर्मी चीफ ने ये नाम और ये जिक्र जुलाई, अगस्त, सितंबर में 3 दफा वजीर आजम से किया, और हमारे लिए जाहिर बात है कि अब यही फाइनल नाम है, तो सारे लेफ्टिनेंट जनरल जो हैं वो काबिल होते हैं बकौल उनके हल्कों के, और उनकी तैनाती हमारे लिए हतमी है, और वही हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या अब इमरान खान साहब की हुकूमत, जिसे बहुत आशीर्वाद थी और एक परसेप्शन था पूरी दुनिया के अंदर और पूरे मुल्क में, और जिसका बहुत फखरिया तौर पे ऐलान करते थे इमरान खान साहब के वज़रा और मुशीरान के एक पेज पर है एस्टेब्लिशमेंट और उनकी हुकूमत, क्या वो एक पेज पे रहेंगे? क्या इस दरार तो नहीं पड़ गई? मैं समझता हूँ दरार भी पड़ गई है, एक साथ को नुकसान भी पहुंचा है, और इसके असरात हम देखेंगे अगर हम क्रूडली बात करना चाहें वो 2023 के इंतखाबात में। मैं समझता हूँ कि जो एस्टेब्लिशमेंट के हल्कों में ये बात हो रही थी कि चाहे वो गवर्नेंस का मसला हो, चाहे वो इत्तेहादियों की हिमायत को लाके देना हो हुकूमत के लिए, उनके इक़्तिदार के लिए, या फिर मुआशी मसाइल हो, ये इस्टेब्लिशमेंट अपने कंधे क्यों दे रही है, इनका बोझ क्यों ले रही है? तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों के अंदर हम फैयाज साहब देखेंगे कि वो कंधे आपको शायद उस तरह नजर ना आए, वो बोझ उठाते हुए जो है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो सहारे वो आपको नजर ना आए। तो एक तरह से दरार तो पड़ गई है, जिसके असरात हम मुस्तकबिल में देखेंगे अपने सियासी मंजरनामे पे। अच्छा, जो अपोजिशन की तरफ से एक तहरीक का आगाज़ किया गया, ख़ास तौर पर यह जब नोटिफिकेशन वाला मामला उलझ गया तो उस वक्त हमने देखा कि PDM भी मैदान पे आ गई, पीपल्स पार्टी ने भी ऐलान किया,
ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ان کو ایک ہوپ سی بن گئی ہے کہ شاید 5 سال سے پہلے کوئی ان ہاؤس یا کوئی اس طرح کی کوئی تبدیلی آئے. آپ کے خیال میں ان کی ایکسپیکٹیشنز یا ان کی حوالے سے اس آج کے جو یہ نوٹیفیکیشن کا ان پہ کیا امپیکٹ پڑے گا؟ پریا صاحب، یہ جو آپ نے اپنے سوال کے اندر بہت کافی کچھ کہہ دیا ہے، اور پی ٹی ایم کی جو تحریک تھی میری نظر میں اس کے جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتیں یا 3 بڑی جماعتیں جو نون لیگ، شریف خاندان کی، زرداری کمپنی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی جے یو آئی، وہ یہ سمجھتی تھی کہ ایک پارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کے ساتھ، اور ان کے درمیان ایک جو دیوار جو حائل کی ہے ان کے اور اقتدار کے درمیان وہ کی ہے اسٹیبلشمنٹ نے، ان کے گلے شکوے اسٹیبلشمنٹ سے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس اتحاد سے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی حکومت کے درمیان ایک ویج کریٹ کر سکیں یا ایک دراڑ ڈال سکیں، جو کہیں نہ کہیں اس تنازع سے انہیں وہ موقع مل گیا ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ انڈرسٹینڈنگ، وہ پارٹنرشپ جو ہے کہیں نہ کہیں ٹوٹی ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے اندر اعتماد کا فقدان ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان ہاؤس چینج سے زیادہ، یہ حکومت کا تختہ گرانے سے زیادہ، اپوزیشن کی جماعتیں 2023 کے انتخابات میں ایک نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ ان کے حوالے سے اور ایک لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے چاہ رہے ہیں. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو بلوچستان کے اندر جو تبدیلی ہوئی ہے اس میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس طرح کچھ اٹھتی اطلاعات آ رہی ہیں کہ قدوس بزنجو جو اسٹیبلشمنٹ کے قریب ترین سمجھے جاتے ہیں اور جو بلوچستان عوامی پارٹی کی تشکیل میں بھی اور ثناء اللہ زہری صاحب کی حکومت کو گرانے میں بھی کافی انہوں نے کردار ادا کیا تھا کسی کے کہنے پہ، انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کیا ہے کہ وہ مستقبل کے اندر بلوچستان کی حکومت میں آپ ہمارا ساتھ ہو سکتے ہیں. تو اگر اس طرح کی اطلاعات ہے تو وہ بھی عمران خان صاحب کے لیے ایک تقریب عمل ہوگا، کیونکہ وہ ان کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک ذاتی سیاسی پرخاش بھی ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ ان کی جو سیاسی تنہائیاں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سے دوری کا جو سبب ہے وہ عمران خان صاحب یا ان کی تحریک صاحب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر عمران خان صاحب کی مشکلات تو بہت بڑھیں گی، لیکن مجھے یہ نہیں لگتا کہ حکومت گر رہی ہے یا گر سکتی ہے اس وقت. اگر وہ گرنی ہو تو فیاض صاحب کاف لیگ چودھری برادران کی اور ایم کے ایم جو ہے اس کو اشارہ کافی ہے، اور وہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے. لیکن پیپلز پارٹی نے تو یہ پھر ایک مرتبہ اپنا مطالبہ دہرایا ہے کہ بلوچستان کے بعد پنجاب میں اور اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ان ہاؤس تبدیلی کے لیے ماحول تیار ہے، اور وہ انسسٹ کر رہے ہیں نون لیگ کو کہ وہ اب اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرے. دیکھیے بلوچستان کے اندر ظاہری بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا تو اتنا بڑا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا سامنے. قدوس بزنجو سے بہت ڈسے ہوئے ہیں زرداری صاحب، اس کی تفصیل میں تو ابھی نہیں جاتے، وہ بات ہمارا موضوع دوسرا ہے. لیکن پنجاب کے اندر جو تبدیلی ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو تبدیلی آئے، اور ان کو لگتا یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر اس معاملے پر اختلاف موجود ہے. نواز شریف اور مریم صاحبہ چاہتی ہیں کہ نون لیگ پنجاب کے اندر صرف تبدیلی نہ لائے، پوری اقتدار جو ہے وہ اس کے حقدار نون لیگ ہی ہے، وہ سمجھتے ہیں. اور مریم کی واپسی بھی اسی طرح ممکن ہو سکتی ہے. سمجھتے ہیں کہ اگر پنجاب کی حکومت گرے گی تو کہیں نہ کہیں حمزہ یا شہباز شریف صاحب کو نام آئے گا. تو پیپلز پارٹی اس اختلاف کو مزید ابھارنا چاہتی ہے سیاسی طور پر، اس میں ایک جگہ حاصل کرنا چاہتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ، اور وہ نون لیگ کو میری اطلاع ہے وہ نواز شریف صاحب کو قابل قبول نہیں ہے اس وقت، یا مریم صاحبہ کو بھی قابل قبول نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی از پلئنگ اس کارڈ ویری اسمارٹلی آن دیٹ فرنٹ. ایک کل عدم تنظیم بھی لانگ مارچ کر رہی ہے، باتیں جو کچھ ہوئی ہیں اس سے اب تک کوئی نتیجہ خیز نہیں ہوئی. کیا اس سارے کو بھی اس اپنا نوٹیفیکیشن کے تناظر میں دیکھا جائے، اس ساری موو کو؟ دیکھیں ظاہری بات ہے بہت سارے لوگ جو سازشی تھیریوں کے اندر جو گردش کرتی ہیں
اس میں تو یہ اس کو ایک کڑی سمجھتے ہیں اور اس کو ایک سلسلہ سمجھتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تحریک لبیک یا جو اصلاح پسند جو جماعت ہے جس نے اس وقت پورا ایک پروٹیسٹ کا ماحول بنایا ہوا ہے اور اس طرح سے معاشرے کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اور پولیس جوان اس کے اندر شہید ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں نوجوان، تو اس میں جو مجھے لگتا ہے جو میری اطلاع ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کے مطالبات میں جو سفیر کا نکلنا ہے، ایکسپیل کرنا یا ایمبیسی کو بند کرنا، وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری حکومت کو قابل قبول بھی نہیں ہے، اور نہ انٹرنیشنل جو اس وقت حالات ہیں اس کے تناظر میں بھی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ لیکن شیخ رشید صاحب کی جو ایک ٹون ہے اور ٹیکسچر ہے کہ ہم نے سارے مطالبات مان لیے ہیں باقی اور ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، وہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ اس انصاف پسند جماعت کو بہت زیادہ موقع دے گا، اور اس طرح کی بہت ساری جماعتوں کو موقع دے گا کہ کیا سندھ کے اور بلوچستان کے کانفرنس ہیں ان سے آپ بات چیت نہیں کر سکتے، ان کو آپ اینٹائی اسٹیٹ سمجھتے ہیں یا آپ ماضی میں سمجھتے رہے ہیں، اور آپ جو ہے اصلاح پسند جماعتوں چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا پھر تحریک لبیک جیسی جماعتیں ہوں ان کے ساتھ آپ بات چیت کرنے کو تیار ہیں اور اتنا کنسیڈ کرنے کو تیار ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ریاست کی کمزوری ہے، اور وہ یہ سمجھ اور اس سمجھ سے وہ شاید قاصر ہے کہ جو ہمارے قوم پرست جماعتیں ہیں وہ آئین و قانون کی حدود کے اندر اپنے حقوق جائز یا ناجائز جو بھی آپ ایک لمبی بحث ہے وہ مانگتے ہیں، لیکن یہ انتہا پسند جماعتیں جو ہیں وہ سب کچھ غائب کرنا چاہتی ہیں، پورے معاشرے کو بھی اور پوری ریاست کی بھی۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت الارمنگ بات ہے اور جو ہمیں ہانٹ کرتی رہے گی ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی ہانٹ کرتی رہے گی۔ بڑی مہربانی جناب اویس توحید صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، ملک جا سینئر صحافی نامعیار تجزیہنگار اویس توحید صاحب سے گڈوا گفتگو تاں بدھی۔ اج وزیر اعظم پاکستان ہے آرمی چیف جو وچ میں ملاقات تھی 1-on-1، ان کا پو جنرل فیض حمید ڈی جی آئی ایس آئی بھی ان ملاقات جو حصو تھا، آخرکار جو نوٹیفیکیشن وارو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو آئی ایس آئی سربراہ طور مقرری وارو جو نوٹیفیکیشن جو معاملو ہو جو ڈی جی آئی ایس پی آر کے طرفان کڈو کو وہ پنجو اناؤنس تھی چکو ہو، پر وزیر اعظم صاحب جو ہے ان معاملے تے چیو ہو تو نہ وہ ان کے اعتراض ہے، وہ وزیرن صاحبان چیو تو سمری اندی، سمری کا ان میں 3 نالا ایندا، وزیر اعظم صاحب ان جا انٹرویو کندو، وہ سمورا معاملہ جو تھا جو کہ پریس ریلیز میں بھی چیو ویو تو انٹرویو تھیا ہے وغیرہ وغیرہ جو بھی تھو، پر بہرحال وہ جو اساں جے فوج جے مقرر بدلن جے سینسٹیو معاملے تے جو ایکڑو معاملو رکیل ہو، منجھارے جو شکار ہو، جن کے کرے پوری دنیا جکا ہے وہ پاکستان جے ان اسٹیٹ پنجو ریاستی معاملن جے اندر جکا ہے جکا سموتھنیس ہے انہی جے حوالے سے کافی جو ہے پنجی دنیا اساں متھاں تمسخر پہ اڈاयो تو ایڈو سالن کا پو بھی وہ اساں جے ریاستی معاملن میں وہ سموتھنیس نہ ہے، پر بہرحال اج وہ مسئلو حل تھی ویو۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب جو ہے ڈی جی آئی صاحب مقرر تھی ویو، یعنی تو اساں جے آرمی چیف صاحب جو فیصلہ کیا ہوا جن جو اناؤنسمنٹ آئی ایس پی آر کयो ہو، وہ سمورا فیصلہ منو ان جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا ویا ہیں، ہن وچ میں جو ہی سجو پروسیس تھو جن میں وزیرن بیان ڈنا پنجو جو ہے کہ اپوزیشن کے پارٹین پارا خاص طرح مریم نواز صاحبہ پارا جکا ہے گفتگو تھی تو ان حوالے سے کو تعویذ پھیرن جو ہے جادوئی ٹوڑن کی گال پی تھی، وہ سموریوں ॻाल्हियूं بھی جو ہے جو کہ نوٹیفیکیشن کا پو پس پردہ ہلی ویوں، خاص طرح جو ہے ان حوالے سے اساجی سینئر صحافی آسما شیرازی صاحبہ جو خط جو مضمون لکھو ہو، آسما شیرازی کے ان مضمون تے جو تحریک جو انصاف کی قیادت جڑے ان سے رد عمل کयो ہو، وہ رد عمل جن بارے میں ہاں وہ ٹویٹس کن ان کی ہے اینالیسس بھی اچی ہوا، تو وہ ایک مخصوص مانو ہوا ایک مخصوص اکاؤنٹس کا ان میں جو ہے وہ سب ہی جو ایٹ اے ٹائم جو وہ کندا ہوا، وری ان کا وہ
डॉर्मेंट थी वेंदो हुयो, ख़ामोश थी वेंदा हुया, वरी सुबुह जो वरी उहे शुरू थींदा हुया। त उन मां हिकिड़ी बिल्कुलु वाज़े नज़र अचे पियो त तहरीक इंसाफ़ जो हिकिड़ो नंढड़ो ग्रोह जेको हुयो, जेको उनखे जंहिंखे सोशल मीडिया पंहिंजा एक्टिविस्ट चवनि था या हैंडलर चवनि था, उन्हनि जेको आहे उन्हनि ट्वीट्स से जेको आहे आसमा शिराज़ी जे ख़िलाफ़ु बाहिबारी। पर बहरहाल आसमा शिराज़ी अकेली न हुई, सॼी पाकिस्तान जा सहाफ़ी, पूरी दुनिया जा सहाफ़ी बि उन मामले में आसमा शिराज़ी सां गॾु हुआ। ऐं न सिर्फ़ु आसमा शिराज़ी पंहिंजे ॻणितियुनि जो इज़हार कयो त मुल्क जी मईशत ऐं मुल्क जा मामला जेके आहिनि उहे इंतिहाई जेके आहिनि परेशान कुन सूरत हाल में आहिनि, त उन वक़्तु असांजे हुकूमत खे फ़ैसिला साज़ी जे अमल खे वधीक बहितर ऐं ट्रांसपेरेंट बणाइणु घुरिजे। बहरहाल नाज़रीन, वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी जी गुफ़्तगू खे अॻिते वधाईंदासीं।